بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اینیمل سکسیس یوٹیوب چینل۔ ویورز، میں ہوں رانا زین العابدین اور لوکیشن ہے جی ڈسٹرکٹ وہاڑی۔ عید گزر چکی ہے اور اب جو ہے نیکسٹ ویڈیو جو بنانے جا رہے ہیں وہ ہے بکریوں کی تیاری کے حوالے سے بیفور کراسنگ۔ ویسے تو ہمارے ایریے میں یہ جو اب جس طرح کا اب ماحول ہے، جس طرح کا اب نظام چل رہا ہے، یعنی جنتر ہے، جنتر کے اندر جب بکریاں چھوڑی جاتی ہیں تو اس کے اندر کراسنگ جو ہے، بکریاں ان دنوں میں بڑی ہیٹ پہ آتی ہیں اور کراس بھی ہوتی ہیں۔ تو یا تو یہ ابھی فوری طور پر انہیں ایک ہفتے کے اندر اگر بکریاں کراس ہو جائیں تو پھر تو بہتر ہے۔ بہتر سے مراد یہ ہے کہ یہ نومبر کے اندر اندر ڈیلیور کر دیں گی، اور سردی ہمارے ایریے میں جو پیک پہ پہنچتی ہے وہ دسمبر کا اینڈ یا جنوری کا شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ایک مہینے کے بچے ہو جائیں گے، یعنی وہ وہاں پہ انوائرمنٹ جو ہے، ویدر کنڈیشن جو ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، تو بچے جو ہیں وہ پالنا آسان ہو جائیں گے۔ اور اگر ایک مہینہ بعد اب سے کراسنگ ہوتی ہے تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے، سردی کا آغاز ہو جاتا ہے، سردی عروج پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو جب زیادہ سردی ہوتی ہے تو بچوں کو سنبھالنا، ان کی کیئر کرنا، ان کو بچانا جو ہے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے میں جو کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں جنتر کے اندر کھلی تو نہیں چھوڑتا ہوں، یہیں پہ میرے جانور ہوتے ہیں، لیکن جنتر میں ان کو ڈال رہا ہوں، یعنی کاٹ کے لاتا ہوں اور ثابت جنتر جو ہے وہی ڈالتا ہوں۔ یہ باقیات آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوگی، کیونکہ کچا ہے جنتر، ابھی نرم ہے تو سخت نہیں ہے۔ اس کے کچھ حصہ جو ہے تنے کا، ڈنڈے کا جو ہے وہ بھی جانور کھا جاتے ہیں، اور کچھ جو بچ جاتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، تو یہ اس کی باقیات ہیں۔ تو اب تیاری کے حوالے سے سب سے پہلا کام جو ہے وہ ڈیورمنگ ہے، جو کہ آج میں نے ان کا آغاز کر دیا ہے۔ ڈیورمنگ کا آغاز سے مراد یہ ہے کہ میں ڈیورمنگ اس طریقے سے کرتا ہوں کہ رات جو ہے میں نے ان کو پیٹ کے کیڑوں کی میڈیسن دے دی ہے۔ ایورمیکٹن جو ہے وہ ویسے تو میں فارملی طور پہ، عمومی طور پہ جو ہے وہ اگلے دن ہی صبح کو لگا دیتا ہوں، یعنی اب لگا دینا چاہیے تھا لیکن وہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، اس لیے میں نے ایورمیکٹن نہیں لگایا۔ رات ان کو جو ہے وہ پیٹ کے کیڑوں کی میڈیسن دے دی تھی، یعنی انٹرنل ڈیورمنگ ان کی ہوگی ہے، ایکسٹرنل رہتی ہے، بیرونی رہتی ہے، وہ انشاءاللہ آج میں لے آؤں گا، تو آج رات کو یا کل صبح انشاءاللہ تعالیٰ ایورمیکٹن بھی ان کو لگا دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو خوراک ہوتی ہے اس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے ان دنوں میں، ویسے تو سارا سال ہی رکھنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں یعنی جب ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جانور جو ہیں یہ کراس ہوں، تو پھر جو ہے ان کی خوراک کو کچھ بڑھا دینا چاہیے، تاکہ جو ان کی باڈی کنڈیشن ہے، جو ان کی اندرونی صحت ہے وہ اچھی ہو جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جانور ہیٹ پہ بھی ایزیلی آ جائیں گے، اور دوسرا جو ہے ظاہری بات ہے جو صحت مند جانور ہوگا وہ ایگ سیل بھی زیادہ پروڈیوس کرے گا۔ تو ویسے تو ان دنوں میں جب سے یہ 2-4 دن ہوئے جنتر شروع ہوا ہے اور یہ قربانی جو ہے اس پہ بکرے جو ہیں وہ قربان ہو گئے ہیں یا سیل آؤٹ ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد میں نے ان کا دانہ یعنی گندم جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے۔ صرف یہ صبح کے ٹائم یہ والا جو ونڈا میرے پاس اویلیبل تھا، یہ بھی چند دن کا ہے، تو 2-4 دن ہفتہ گزر جائے گا، یعنی یہ میرے پاس پڑا ہے کوئی 10-15 kg، تو اتنا ایسا ہی یعنی گزرے گا اس کا دورانیہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے۔ تو یہ میں ڈال رہا ہوں، دانہ نہیں ڈال رہا، لیکن آج میں نے یہ سوچا ہے کہ شام کو ان کو 1-1 پاؤ گندم بھی دے دیا کروں، تاکہ جانور جو ہیں میں نے جو کراسنگ فی الحال ابھی لینی چاہ رہا ہوں میں، یعنی ریسنٹلی، وہ صرف یہ بکری، کیونکہ اس کا یہ بچہ جو ہے یہ ہو گیا ہے کچھ 4-1 مہینے کا، تو یہ کراس ہو جائے۔ یہ پٹھے تو میں ابھی کراس نہیں کروانا چاہ رہا، یہی میرے پاس جانور ہیں، 4 فیمیلز ہیں، اس نے ابھی ڈیلیور کیا ہوا ہے، یہ بچے اس کے پھر رہے ہیں، یہ دونوں بچے اس کے ہیں، اور یہ جو ہے اسے 4 مہینے ہو چکے ہیں، اس نے ڈیلیور نہیں کیا، یہ کراس ہی نہیں ہوئی، اس کو میں کراس ابھی کروانا چاہ رہا ہوں۔ یہ پٹھیں 2 دانت ہو چکی ہیں، لیکن ان کا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جنتر کا ڈیوریشن جو ہے، یعنی سردی جو ہے یہ گزار لیں، گرمی جو ہے نا، مطلب ڈیلیوری کے لیے یہ سردی ان کا پیریڈ گزر جائے۔ ابھی یہ جو گرمی کا ڈیوریشن ہے نا کراسنگ کے، یہ 2 مہینے جو ہیں، یہ کم از کم یہ 2-3 مہینے گزار لیں، تاکہ یہ جنوری کے بعد جا کے فروری کے اینڈ پہ یا مارچ میں کراس کریں، تاکہ ان کی جو باڈی کنڈیشن ہے وہ بھی بہتر ہو جائے۔ اور دوسرا جو ہے پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد جیسے جیسے موسم کھلتا ہے تو برسیم بھی آ جاتی ہے، جو کہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس کے اندر پروٹین لیول اچھا ہوتا ہے، یعنی جانور اچھے پال جاتے ہیں بچے جو ہیں۔ اور اس کی میں اس لیے ریسنٹلی لینا چاہ رہا ہوں کہ اسے دورانیہ زیادہ ہو گیا ہے ڈیلیور کیے ہوئے، تو ظاہری بات ہے کہ فارمر جو ہے اس کی سکسیس اسی کے اندر ہے کہ بکریاں جو ہیں وہ ٹائملی کراس ہوں، اور کراس ہونے کے بعد جو ہے یہ وہ جلدی ڈیلیور کر لیں۔
اور بچے بچ جائیں. یہ ویسے میں نے کراس کروائی تھی, یہ ٹھہری نہیں, اس نے کنسیو نہیں کیا, اور بریڈر میرے پاس چونکہ اویلیبل نہیں ہے, موجود نہیں ہے, دوبارہ مجھے اس کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کب ہیٹ پہ آئی اور کب میں اس کو کراس کرواؤں, اس لیے جو ہے اس کا یہ دورانیہ بڑھ گیا. ورنہ پہلے تو یہ ڈلیور کرنے کے تقریباً تھوڑے دن بعد ہی, 20-25 دن بعد, مہینے کے اندر اندر ہی نا, یعنی 1 ماہ سے پہلے ہی یہ ہیٹ پہ آ گئی تھی. تو تب میں نے یاسر بھائی کے بکروں سے اسے کراس کروا لیا تھا. اب ان کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہے, ان کے پاس بھی بکرے موجود نہیں ہیں. اگر وہاں پہ بھی ہوتے تو میں چند دن جو ہے اس کو وہاں پہ چھوڑ دیتا. تو اب ارادہ اس کا یہی ہے کہ میں جو ہے اسے یہ فیڈ تھوڑی سی اس کی بوسٹ کر کے ڈیورمنگ اس کی ہو جائے, تو اس کو جنتر میں, چونکہ ہم وہاں پہ ڈیرے کے اوپر بھی کچھ جانور موجود ہیں جو کہ کہہ لیں کہ دوگلی نسل کے ہیں, تو وہاں پہ بکرا موجود ہے. ایک اچھا ہے بریڈر جو ہے, بہت اچھا تو نہیں ہے لیکن گزارے لائق ہے. ارادہ میرا یہ ہے کہ میں اس اکیلی کو وہاں پہ لے جا کے چھوڑ دوں, یہ اس سے کراس ہو جائے. وہ میں اس سے کراس کروانا بھی نہیں چاہ رہا. پٹھے جو ہے ان کو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کسی اچھے بریڈر سے کراس ہوں تو پھر ہی جا کے بات بنے گی. بہرحال اگر آپ لوگ کراسنگ کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بھی میرا یہی مشورہ ہے. ظاہری بات ہے کہ انسان کو مشورہ دوست احباب کو بھی وہی دینا چاہیے جو وہ اپنے لیے سوٹیبل سمجھتا ہے, کیونکہ مشورہ ایک امانت ہوتی ہے اور امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے ایریے کے لحاظ سے مہینوں کا اندازہ خود لگا لیں. یہ کوئی نہیں ہے جو آپ کو ویڈیوز میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے کراسنگ کے لیے بہتر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر علاقے کے لحاظ سے, ہر ایریے کے لحاظ سے جو کراسنگ کا ڈیوریشن ہوتا ہے, کراسنگ کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں سردی کا آغاز ٹائملی ہو جاتا ہے اور لمبا دورانیہ ہوتا ہے سردی کا, اور کچھ علاقوں میں جیسے ہم جنوبی پنجاب میں بلونگ کرتے ہیں, ویاڑی کے اندر جو ہے دسمبر کا اینڈ جنوری, بس یہ سردی کی پیک ہوتی ہے. اس کے علاوہ سردی جو ہے وہ ریزنیبل ہوتی ہے, قابل برداشت ہوتی ہے. تو ان مہینوں سے اگر ہم بچ جائیں, صرف یہ کہہ لیں کہ عام طور پہ ہم کہہ لیں کہ دسمبر, جنوری اور فروری, یعنی یہ اگر بچ جائیں تو اس کے علاوہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جس مرضی مہینے میں سردی کے حوالے سے بکریاں ڈلیور کر دیں اگر. اور گرمی کے حوالے سے جو ہے جو زیادہ کہہ لیں کہ تنگی ہوتی ہے وہ جولائی اگست میں بہت زیادہ حبس ہو جاتی ہے. یہ مئی جون والی گرمی جو ہے نا, اس میں ہوا چل رہی ہے, ابھی بھی یہ بچے یہ اب اوپر ہی ہوتے ہیں. شروع کے چند دن مجھے ان کی زیادہ کیئر کرنی پڑی ہے. اب یہ یہیں پہ بکریوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. حالانکہ گرمی کی شدت ہوتی ہے, دوپہر بھی یہ یہیں پہ گزارتے ہیں, لیکن مسئلہ نہیں ہے. وہ اس طرح کی گرمی نہیں ہے, ہوا اوپر زیادہ فیل ہوتی ہے. صرف سائے کا, ہوا کا انتظام ان کے لیے ہونا چاہیے تاکہ یہ تنگ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ہوا ان کو بالکل لگے ہی نہ. تو اگر اس طرح کا انتظام موجود ہے, پانی وافر مقدار میں موجود ہے, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ تو اگر ایریے کے لحاظ سے آپ کو سوٹ کرتا ہے یہی جس طرح کا ہمارا علاقہ ہے, تو پھر فوری طور پہ یہ 10-15 دن میں کراسنگ کروا لیں. اس سے زیادہ اگر ٹائم لگتا ہے تو پھر کراس نہ کروائیں, پھر 2-3 مہینے رک جائیں, اس کے بعد کراسنگ کروائیں. اور اگر جو ہے آپ کے ایریے میں اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے, اس سے مختلف ہیں, آپ کراسنگ کروانا چاہ رہے ہیں یا 1-2 جانور ہیں, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یعنی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میں کراسنگ کروا بھی لوں. 1-2 جانوروں کو سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے اگر بندہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھتا ہو, ایکسپیرینس ہو بچے سنبھالنے کے اندر, تو ان کو بندہ سردی میں بھی سنبھال لیتا ہے. بہرحال اس سے پہلے یہ ڈیورمنگ لازمی کر لیں. باقی اگر کوئی کام آپ نہیں بھی کرتے تو گزارا ہو جائے گا, کیونکہ پھر مسئلہ بنتا ہے ڈیورنگ پریگنینسی. اس کے اندر میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ ڈیورمنگ کریں, چاہے وہ انٹرنل ہو چاہے ایکسٹرنل ہو. نہ کریں. جانور سٹریس میں جاتا ہے, اور سٹریس میں جانے کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے, اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جانور ابورٹ کر دیتا ہے, بچے گرا دیتا ہے. اس لیے ٹائملی کر لیں, کراسنگ سے پہلے ڈیورمنگ کر کے پھر کراسنگ کروائیں. 2-4 دن کا وقفہ بھی دیں ڈیورمنگ کے بعد. تو امید ہے جی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ویڈیو اینڈ کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.